اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ سورۃ کہف کے فضائل اور خواص کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حضرت براء بن عازب سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک مرتبہ ایک شخص نے اپنے گھر میں سورۃ کہف کی تلاوت کی۔ ان کے گھر میں ایک گھوڑا بندھا ہوا تھا۔ وہ تلاوت سن کر خوشی سے اپنے پیر اور گردن کو ہلانے لگا اور ایک بادل اس کے گھر پر آ کر سایہ فگن ہو گیا۔ اس نے اس کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں کیا تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ کہف پڑھا کرو، کیونکہ یہ سکینہ ہے، یعنی اس سے سکون ملتا ہے اور یہ بذریعہ وحی قرآن میں نازل ہوئی ہے۔ حضرت عبدالرداء سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورۃ کہف کی ابتدائی 10 آیتوں کی تلاوت کرے وہ فتنہ دجال سے ہمیشہ محفوظ رہے گا۔ حضرت معاذ بن انس سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے سورہ کہف کا اول و آخر پڑھا وہ صراط پائے منور ہو جائے گا، اور جو شخص اس سورت کو مکمل پڑھے گا اس کے لیے زمین و آسمان کے درمیان نور ہی نور ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھی قیامت کے دن ازطرائے پا اور زمین سے آسمان تک اس کے لیے نور ہی نور ہوگا اور دونوں جمعوں کے درمیان کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ حضرت ابو سعیدہ خدری سے روایت ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا اس کے لیے بیت اللہ تک نور ہی نور ہوگا۔ حضرت امام حسین سے روایت ہے کہ جس شخص نے جمعہ کے روز سورہ کہف پڑھی وہ پورے ہفتہ تک ہر فتنہ سے محفوظ رہے گا، اور اگر دجال بھی نکلے گا تو اس سے بھی محفوظ رہے گا۔ یہ سورت ادائیگی قرض، دشمن کی زبان بندی، رفع غربت، ظالم سے نجات، حفاظت حمل کے لیے بہت مؤثر ہے۔ ایک بزرگ کا قول ہے کہ خلاصہ قرض کے لیے نماز جمعہ کے بعد مسجد میں بیٹھ کر اس سورت کو ایک مرتبہ خلوص دل سے پڑھا جائے اور اس کے بعد سجدہ ریز ہو کر اللہ کے حضور خلاصی قرض کے لیے دعا کی جائے، انشاءاللہ قبول ہوگی۔ جب تک قرض اترنے کی کوئی صورت نہ بنے اس وقت تک ہر جمعہ پڑھتا رہے۔ حفاظت حمل کے لیے عورت کو چاہیے کہ 40 روز تک بعد نماز فجر اس سورت کو پڑھے، انشاءاللہ اس کا حمل محفوظ رہے گا۔